الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین آقا نامدار ہم بے قصور کے مددگار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ درس قرآن اور حدیث کا آج چوتھا پروگرام ہے۔ تراویح کے موضوع پر، غسل کے موضوع پر، وضو کے موضوع پر ہم اپنے بیانات کو ریکارڈ کروا چکے ہیں اور الحمدللہ آپ تمام احباب نے اس کو دلچسپی کے ساتھ سنا۔ اب ہم نماز کی طرف آ رہے ہیں، نماز کے موضوعات ہیں، اور آج کا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہمارا جو عمل ہے اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اقامت میں کھڑے ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آیا کہ اقامت میں پہلے کھڑے ہوں گے، اقامت پڑھنے کے بعد کھڑا ہویا جائے گا، اقامت بیٹھ کر سنی جائے گی، یا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں واضح کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے امام اور نمازی کے تعلق کے حوالے سے اقامت کے چند چیزیں آپ سماعت کر لیں۔ امام صاحب اگر ممبر کے سامنے امام صاحب کا کوئی حجرہ ہے، یعنی آگے سے امام صاحب اگر آتے ہیں حجرے سے نکل کر، تو جیسے ہی امام صاحب حجرے سے باہر تشریف لائیں گے تمام کے تمام مقتدی ایک دم سارے کے سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اگر امام صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں، اقامت جاری ہے، امام صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں، تو اب جس صف سے امام صاحب آئیں گے وہ صف والے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ امام صاحب چوتھی صف میں پہنچے تھے، چوتھی صف والے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری صف میں آئے، تیسری صف والے کھڑے ہو گئے، دوسری میں آئے دوسری والی، پہلی میں آئے پہلی والی۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسری بات، اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے یا کھڑے ہو کر سننا سنت ہے؟ یہ 2 بات، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اقامت جو ہے وہ بیٹھ کر سنت ہے، اور اس کے علاوہ کھڑے ہو کر اگر کوئی اقامت سنتا ہے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو احادیث سناؤں گا۔ اور چوتھی بات یہ، اقامت بیٹھ کر سن لی، اب کھڑے کس مقام پر ہونا ہے؟ کون سے الفاظ مؤذن ادا کرے گا تو ہم نے کھڑے ہونا ہے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف تو آج پایا جاتا ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننی ہے یا کھڑے ہو کر، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ کون سے الفاظ پر کھڑا ہونا ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے، لیکن کھڑے کس مقام پر ہونا ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح کے بعد حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا ہے، یعنی پہلے والا جو ہے حی علی الصلاح۔ اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو احناف کے جو ائمہ ہیں ان میں سے چند کا اس میں اختلاف۔ اور
تیسرا یہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا تب لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ چار چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب دلائل کی طرف چلتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لے کر آئے ہیں حدیث مبارکہ کو. حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کی اقامت پڑھی جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. یعنی حضور فرما رہے ہیں جب تک مجھے نکلتا ہوا نہ دیکھ لو تب تک تم اقامت میں کھڑے نہ ہو. اسی حدیث میں امام ترمذی جنہوں نے یہ کتاب لکھی حدیث کی وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے لیکن اس کے الفاظ غیر محفوظ ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ جانتی تھی. یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا. امام کے کھڑے یعنی امام ابھی آیا نہیں ہے, مقتدی کھڑے ہو کر امام کا انتظار کر رہے ہیں, اس بات کو مکروہ جانا ہے صحابہ کرام. آگے لکھتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر امام مسجد میں ہو اور اقامت ہو تو اس وقت جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے اس وقت کھڑا ہو. یہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. اسی طرح السنن الکبری للبیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 468 ہجری یعنی 468 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آپ نے ایک روایت نقل کی اپنی حدیث کی کتاب کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قد قامت الصلاۃ کہتے تو حضور کھڑے ہو جاتے اور تکبیر کہتے. یعنی حضور کب کھڑے ہوتے؟ قد قامت الصلاۃ کہتے تو حضور کھڑے ہو جاتے. جب یہ حدیث اس بات پر دلالت ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے, کہیں سے آئے نہیں تھے. آنے والی حدیث پہلے بیان ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ جب مجھے آتا ہوا دیکھو اس وقت کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اس حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس وقت کھڑے ہو جب امام جو ہے قد قامت الصلاۃ کہتے. اس کے اندر ایک راوی ہے حجاج بن فروخ, اس کو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعیف لکھا ہے لیکن ان کی جرح جو ہے وہ مفسر نہیں ہے, اور امام ابن حبان نے ان کو ثقات کے اندر درج کیا ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ حسن درجے تک تو پہنچتی ہے. بہرحال مزید احادیث آپ کے نظر کرتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح اور ہو جائے. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق یہ دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں. ان دونوں کی حدیث کی کتابیں ہیں اور یہ بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی تھی کتابیں. انہوں نے ایک روایت نقل کی اپنی کتاب کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قد قامت الصلاۃ سے پہلے امام کا کھڑے ہونا مکروہ جانتے تھے کہ امام مؤذن کی اقامت ختم ہونے سے پہلے تکبیر کہتے, یعنی یہ بات مکروہ جانتے تھے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا ثابت ہے. کتاب کا نام ہے اخبار مکہ, مصنف کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسحاق العباس المکی الفاتحی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت درج کی ہے کہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیٹھ کر تکبیر سننا ثابت ہے, بلکہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی یہی ثابت ہے. چنانچہ
عمدۃ القاری، اب شرح صحیح بخاری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا اور انہوں نے اس اختلاف کو بیان کیا کہ علماء سلف اور خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ اقامت کے کس مقام پر لوگ کھڑے ہوں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ اختلاف کس میں کہ اقامت کے کس مقام پر کھڑے ہوں، لوگ نماز کے لیے کب جائیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ امام شافعی اور ایک گروہ اس طرف گئے ہیں کہ مستحب ہے کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو جب تک اقامت سے فارغ نہ ہو جائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پڑھتا، اور یہی امام احمد سے مروی ہے، اور امام ابو حنیفہ اور دیگر کوفی علماء نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ پڑھے اس وقت جو ہے وہ نمازی کھڑا ہو جائے۔ تو بہرحال اس پر کثیر دلائل ہیں۔ اب ایک بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تعمیل امر کی طرف مسارعت، اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا، یعنی کسی چیز کا حکم دینا اور اس حکم میں جلدی کرنا، اس کو کہتے ہیں تعمیل امر کی طرف مسارعت کرنا، یہ کرنا مستحب ہے۔ اب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پہلے کھڑے ہونے کو، اقامت سے پہلے کھڑے ہونے کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعمیل امر کی طرف مسارعت ہے اور یہ مستحب ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں حکم دوں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں تعمیل امر کرنا، لیکن ابھی میں نے حکم ہی نہیں دیا ہے اور بندہ پہلے ہی کھڑا ہو جائے تو یہ تعمیل امر میں شامل نہیں ہوگا، یعنی ایک کام کا حکم دیا ہی نہیں ہے اور بندہ پہلے سے ہی کھڑا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تعمیل امر۔ اس کا جواب علامہ کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مکبر کا یہ فرمان حی علی الفلاح کہ یہ لوگوں کے فلاح والے کام کی طرف ان کو بلانا ہے، تعمیل امر، اور اس کی طرف جلدی کرنے کا حکم ہے، لہذا اسے قبول کرنا لازم ہے، اور یہ قبول کرنا فعل کے ساتھ خاص ہی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے وضاحت کر دی کہ تعمیل امر یہ کام ہے۔ اسی طرح ایک اور یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں اقامت سے پہلے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صفیں لوگ سیدھی کر لیں، حالانکہ قطعاً یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ صفیں سیدھی کر لی جائیں اس لیے پہلے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے، قوم یعنی نمازیوں کے لیے مناسب ہے کہ اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو سیدھی کر لیں، اور یہ روایت امام محمد نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اسی طرح الاصل میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام نمازیوں کے ساتھ مسجد میں ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائیں۔ امام محمد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا۔ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ اقامت ہونے کے بعد لوگوں کی صفوں کو درست فرماتے تھے، اور یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت علی جب کھڑے ہوتے تھے نا پیچھے دیکھتے تھے، کسی تھوڑا سا بھی کوئی آگے ہوتا تھا نا اس کو حکم وہیں صف کے دوران دے دیتے تھے کہ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تم تھوڑے آگے ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ نماز کے دوران یعنی اقامت کے بعد ہی عمل ہوتا تھا صفیں درست کروانے والا۔ آج بھی الحمدللہ کئی لوگ امام جو ہے نمازیوں کی صفیں درست کرواتے ہیں، باقاعدہ اب تو کئی جگہوں پر اعلان بھی ہوتا ہے کہ صفیں درست کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ موقف ہے اہل سنت کا، علماء احناف کا، کہ حی علی الفلاح
پر کھڑا ہونا مستحب ہے اور بیٹھ کر اقامت سننا سنت ہے.